نیا ٹاپک ہے وہ ہے غنہ پڑھنے کے احکام قاعدے۔ غنہ اصل میں کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ غنہ ہمارے ناک یعنی خشوم، آپ نے اوپر پڑھا تھا جو مخارج تھے ان میں سے جو ناک میں سے جو آواز نکلتی ہے ناک کے بانسے سے، اس آواز کو غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خشوم ہے، اس مخارج کا نام خشوم ہے، اور اس میں سے ہمارے ناک کے بانسے سے ہماری جو آوازیں نکلتی ہیں وہ آواز اصل میں کیا ہے، ہم مدغم کر رہے ہوتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آواز جب ہم ادا کریں گے تو ہمارے ناک میں تھوڑے سے خارش ہوتی ہے، گدگدی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو غنہ ہے اس کو ادا کرنے کے کچھ قواعد ہیں۔ قاعدہ نمبر 1 کیا ہے؟ جب بھی نون مشدد یا میم مشدد، میم مشدد چاہے ہم وقف کر رہے ہیں تب میم مشدد نون مشدد تھا، یا درمیان میں ہم کہیں پڑھ رہے ہیں تب میم مشدد اور نون مشدد ہے، کسی بھی حالت میں ہو اگر نون اور میم مشدد ہو تو وہاں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی 2 حرف غنگنی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جیسے ان، ام، ٹھیک ہے۔ اور آگے اس کی مشق وغیرہ بھی دی ہوئی ہے۔ ان الینا اجلہن علی النبی ام الکتاب۔ قاعدہ نمبر 2، میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں گے۔ میم ساکن، اب انہوں نے دوسرا قاعدہ میم ساکن سے لیا ہے، تیسرا قاعدہ یہ نون ساکن سے لیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن یا تنوین، غنہ جو اصل بیسک غنہ ہے وہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہوتا ہے، باقی جو ایک غنہ آتا ہے وہ ایک میم کے احکام میں آتا ہے، اور جو تیسرا غنہ آتا ہے وہ نون ساکن اور تنوین کی نون میں سے آتا ہے، قاعدے میں آتا ہے کہ یہ حروف غنہ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 کیا ہے؟ میم ساکن۔ میم ساکن کیا ہے؟ میم ساکن پر غنہ اس وقت ہوگا جب اس کے بعد میم اور با ہوں۔ کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ۔ جب میم ساکن کے بعد میم آئے، جب میم ساکن کے بعد با آئے، دونوں صورتوں میں غنہ کریں گے، اور جب میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف ہو تو آواز کو ناک میں نہیں کھینچیں گے، جیسے الحمدو ہے، لم یلد ولم یولد، میم کے بعد یا آیا ہے تو ہم نے غنہ نہیں کیا، اور میم کے بعد دال آئے تب بھی ہم نے غنہ نہیں کیا۔ امن خلقنا وانتم مسلمون الم یروا علیہم بمسیطر الم نجعل له ام زاغت فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها